الرحمن الرحیم۔ ابتدا ہوتی ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ آج ہمارے اس بابرکت پروگرام میں جو مہمان گرامی تشریف لائے ہیں، ہم ان کے بہت مشکور ہیں، اور جناب کا اس میں گرامی ہے طہا ابن جلیل۔ ہم آپ کے بہت مشکور ہیں، آپ تشریف لائے یہاں پہ اور ہمیں عزت بخشی آپ نے، اور میں آن بیہاف آف رائل رائڈر گروپ جناب عمر صاحب کی طرف سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ یہاں پہ تشریف لائے اور ہماری اس محفل کو رونق بخشی۔ اور آج ہم چاہیں گے کہ آپ سے ہم اسلام کے بارے میں مزید موٹیویشن لیں۔ الحمدللہ ہم مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہوئے ہیں، لیکن کچھ ہماری کمزوریاں کوتاہیاں ہیں جن کو ہم چاہیں گے کہ آپ کے ذریعے سے ہم بہتر کریں، دور کریں۔ تو میں آپ کا شکر گزار ہوں، اور میں تلاوت کلام پاک کے لیے دعوت دے رہا ہوں جناب محمد عبداللہ صاحب کو۔ پلیز آپ تشریف لائیں اور ہمیں کلام پاک سے نوازیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا۔ صدق اللہ العظیم۔ جناب محمد عبداللہ صاحب، میں آپ کا ممنون ہوں کہ آپ نے تلاوت کلام پاک سے ہمیں نوازا۔ اب میں رائل رائڈر کا ایک خوبصورت سا انٹروڈکشن کروانے کے لیے دعوت دے رہا ہوں جناب عمر فاروق صاحب کو۔ آپ تشریف لائیں اور رائل رائڈر کا خوبصورت سا تعارف کرائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے طہا بھائی، میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنے بہت بزی اسکیڈول سے ہمارے لیے ٹائم نکالا۔ یقین کیجئے کہ یہ بہت آنر کی بات ہے ہمارے لیے، بہت شکریہ آپ کا۔ اس کے بعد میں اپنے کلب ممبرز کا بہت شکر گزار ہوں، اور انشاءاللہ یہ آج ہمارا ایک الگ ٹائپ کا ایونٹ تھا۔ اس سے پہلے ہماری جتنی بھی گیدرنگز ہوتی تھی وہ رائڈ سے ریلیٹڈ ہی ہوتی تھی۔ ہم جہاں پہ بھی جاتے تھے وہ رائڈ کی صورت میں، فار ایگزامپل اس سے پہلے ہم نے نارتھ کور کیا ہے، دیوسائی، اسکردو، خپلو، یہ سب ہم بائکس پہ کور کر چکے ہیں۔ لیپا ویلی، آزاد کشمیر، جہلم ویلی، جتنی بھی ویلیز ہیں ہم بائکس پہ ایک کلب کی صورت میں جاتے رہے ہیں۔ جو ہم نے ایک ویژن لیا تھا کہ یار ان غلط ایکٹیویٹیز سے جو آج ہماری ینگ جنریشن جن ایکٹیویٹیز میں پڑ چکی ہے ان سے ہٹ کے ایک ایسا ہم شغل کریں، ایک ایسی ہماری ایکٹیویٹی ہو جو ایٹ لیسٹ غلط کاموں سے ہمیں بچائے۔ تو اس کے لیے ہمیں یہ رائڈنگ ایک بہت اچھا ایکسپیرینس ملا کہ ہم جب بھی جاتے ہیں ایک گروپ کی صورت میں جاتے ہیں، ہم نے ایک دوسرے سے بہت کچھ سیکھا ہے۔ اور یقین کیجئے کہ اس میں آج یہ جو آپ فیملی دیکھ رہے ہیں یہ شاید ہماری ابھی 30% اسٹرینتھ ہے، اور بہت سے لوگ اس وجہ سے نہیں شامل ہو سکے اپنی کچھ بیزی ایکٹیویٹیز کی وجہ سے، جہاں پہ وہ اپنے پرسنل لائف میں بیزی تھے۔
اور میں آپ کو رائل رائڈرز کے بارے میں بتاتا چلوں تو الحمدللہ 3 سال پہلے ہم نے یہ کلب سٹارٹ کیا تھا. عمر بھائی ہمارے CEO ہیں, فاؤنڈر آف رائل رائڈرز پاکستان, اور مجھے 1 سال ہو گیا, ابھی میں بھی ایڈمنسٹریشن ٹیم کا حصہ ہوں. اور رائل رائڈرز پاکستان میری نظر میں ایک فیملی ہے, اور مجھے اس بات کی بہت خوشی ہوتی ہے کہ ہم سب ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. یہ نہ صرف ایک رائڈر کلب ہے, ہم اس کے ساتھ ساتھ اپنا بلڈ بینک بھی رن کرتے ہیں, جس میں ہم اللہ نہ کرے اور خدا نہ خواستہ اگر کسی کو کوئی حادثہ پیش آ جاتا ہے یا کوئی پرابلم کسی کے ساتھ ہو جاتی ہے, کسی کو بلڈ چاہیے ہوتا ہے, تو ہماری پوری جو یہ سوسائٹی ہے وہ ان کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے. ہم بلڈ ڈونیشن AFIT میں ہمارا اپنا اکاؤنٹ ہے, جہاں سے ہم پھر بلڈ ڈونیشنز آفٹر ایوری 6 months ہم ڈونیٹ کرتے ہیں. اس کے علاوہ ہم ویلفیئر کا بھی پلان کر رہے ہیں, رائل رائڈرز ویلفیئر پلان کا, جس میں ہم اپنے خدا نخواستہ اگر کسی ابھی ریسنٹلی اللہ تعالیٰ جنت نصیب کرے, ہمارے ندیم بھائی تھے, ان کی ڈیتھ ہوئی, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے, تو اس پوری فیملی نے ان کا ساتھ دیا, ان کی فیملی کو سپورٹ کیا. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اس فیملی کا, اس پورے انوائرمنٹ کا مقصد یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہو سکیں اور ایک دوسرے کے کام آ سکیں. تو مجھے بہت خوشی ہوتی ہے کہ جب ہم کسی بھی رائڈ پہ جاتے ہیں تو ابھی ڈاکٹر صاحب جیسے جانتے ہیں, ہی از ماشاء اللہ 65 years old, تو یہ ہمارے ساتھ سکردو, خپلو, دیوسائی ہر رائڈ پہ ہمارے ساتھ ہوئے ہیں. تو یہ ہمارے لیے بڑی موٹیویشن ہوتے ہیں. اللہ نہ کرے اگر کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے تو ہمارے ساتھ ہمارے مکینکس بھی ہوتے ہیں, اگر خدا نہ خواستہ کوئی حادثہ ہو جاتا ہے تو ہمارے ساتھ ریسکیو کا اسٹاف بھی ہوتا ہے, جو کہ والنٹیئرلی ہمارے ساتھ رائڈ کر رہے ہوتے ہیں. تو ہم آپ کو اس وجہ سے بھی انوائٹ کیا کیونکہ ہم نے سنا تھا آپ بھی بہت اچھے بائکر ہیں, اور ہماری خواہش تھی کہ آپ ہمارے ساتھ اس کانوائے میں جو آج آپ ہمارے ساتھ آئے ہیں وہ بائک پہ آتے, لیکن ہمیں پتہ چلا کہ فی الحال آپ کے پاس اویلیبل نہیں ہے. تو ایک ہم چاہیں گے, ہماری یہ خواہش ہوگی, میں رائل رائڈرز کی طرف سے یہ آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ جب بھی آپ کے پاس بائک ہو, ہم یوتھ کلب کے ساتھ ایک رائڈ کریں اور آپ کو اپنا ڈسپلن دکھائیں کہ ہم کس ڈسپلن سے رائڈ کرتے ہیں. آپ نے یقیناً آج دیکھا بھی ہوگا کہ ہم ایک پروفیشنل وے میں چلتے ہیں اور ایک ڈسپلن کے ساتھ چلتے ہیں. اور رائل رائڈرز پاکستان بیسیکلی ان فیوچر ہمارا پلان یہ ہے کہ ہم انشاءاللہ العزیز اسی سال میں یا اس سے اگلے سال, جب بھی اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا, جب بھی اللہ کا بلاوا ہوگا, ہم سب بائکس پہ عمرہ کرنے جائیں گے, یہاں سے براستہ ایران, عراق, کویت اور سعودی عربیہ. تو اس سلسلے میں ہماری کاوشیں چل رہی ہیں. ہم یقیناً آپ سے بھی ریکویسٹ کریں گے کہ اگر یہ ایک بہت پاک سفر ہوگا, ایک ہم چاہ رہے ہیں کہ ایک ایسا انیشیٹو ہو جو ینگ جنریشن کو انسپائر کرے کہ عمرہ کرنے کے لیے آپ کو جو ہے نا وہ بہت زیادہ ریسورسز کی ضرورت نہیں ہے, اگر آپ میں جذبہ ہے وہاں پہ جانے کا تو آپ جا سکتے ہیں. الحمدللہ ہمارے بہت سارے رائڈرز اس کے لیے آلریڈی ریڈی ہیں, اور ہم بس ایک وہ, کیونکہ اس کے لیے کافی ساری لیگل ڈاکومنٹیشن کا اور ویزا پروسیس ہوتا ہے, اس کی ہم پروسیس میں ہیں ابھی. تو انشاءاللہ اس سال یا مے بی نیکسٹ رمضان میں ہم لوگ جو ہے وہ عمرہ کرنے بھی جائیں گے بائکس پہ. میں کل ہی, بلکہ میں آپ کے ساتھ وہ بڑا ایک اچھا واقعہ شیئر کرتا ہوں. کل ہی میں ریلس دیکھ رہا تھا, تو آپ کی میں نے ریل دیکھی نا کہ نماز پڑھتے ہوئے جو وسوسے آتے ہیں, آپ نے ایک شیطان کا نام بھی لیا تھا کہ وہ شیطان ہوتا ہے. تو آپ نے بتایا کہ نا آپ کو جب وہ شیطان کے وسوسے آئے تو آپ نے نا تھوڑا سا اس طرف منہ کر کے نا تو تھوکنا ہے کر کے, آپ نے نہیں تھوکنا, وہ صرف وہ تھوڑا سا نا اسپیٹ کرنا ہے آپ نے. تو وہ آپ کو بہت زیادہ, ہم سب بہت زیادہ فالو کرتے ہیں. آپ ہمارے لیے ایک موٹیویشن ہے, ایک انسپریشن ہے. تو ہم چاہیں گے, میں ذاتی طور پہ ان سب کے سامنے بھی اناؤنس کرنا چاہتا ہوں کہ میں والنٹیئرلی یوتھ کلب کے لیے جو میری ذات جو کر سکتی ہے میں کرنا چاہتا ہوں. کیونکہ آپ نے ہم جیسے بہت سے جوانوں کو انسپائر کیا ہے, اور میں چاہتا ہوں کہ ہم سب بینگ رائل رائڈرز پاکستان یوتھ کلب کے لیے جو کر سکتے ہیں ہم کریں. یہ ایک بہت نیک مقصد ہے, اور ہم سب چاہتے ہیں کہ ہم اس میں آپ کا حصہ بنیں, اور جو ہم سے ہو سکے گا, جہاں پہ ہماری ضرورت ہوگی یوتھ کلب کو ہم حاضر ہوں گے. بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ایوری ون. پہلی بات تو یہ کہ مجھے جب پتہ چلا کہ کوئی بائکرز کمیونٹی مجھے انوائٹ کری تو مجھے بڑی خوشی ہوئی. اور آپ لوگوں سے نا یوزلی جب آپ کسی نئی جگہ پہ جاتے ہو آپ کو ایک اجنبیت سی فیل ہوتی ہے, لیکن یہاں پہ آ کے الحمدللہ مجھے وہ ایک اسٹرینجنس محسوس نہیں ہو رہی, بیکاز بائکرز کمیونٹی ہے الحمدللہ, اور ہمیں یہ ہم نا سول بردرز ہیں ماشاءاللہ. ٹھیک ہے, تو الحمدللہ یہ ایک بہت اچھی بات ہے. اور دوسری بات جو مجھے بڑی خوشی ہوئی, جس ڈسپلن سے آپ لوگ چلا رہے تھے, ان لائک پنڈی بوائز ماشاءاللہ. ٹھیک ہے,
کیونکہ ہم بھی جب ہاک کے ساتھ رائڈ کرتے ہیں, ہمارے گروپ ہے ہارلے اونرز گروپ کے نام سے, تو ہمارے بھی اس میں ایک پروٹوکالز ہوتے ہیں, اس سے پورا ڈاکومنٹ بنتا ہے رائڈ سے پہلے, ڈوز اینڈ ڈونٹس اور جو وائلیشن کرے گا رولس کی. تو اس میں ایک لیڈر ہوتا ہے, ایک مارشلز بلکہ 2 سے 3 ہوتے ہیں جو ٹریفک کو مانیٹر کر رہے ہوتے ہیں. اگر چوک سے گزرنا ہے تو وہ پہلے آگے جا کے گاڑیوں کو روکے گا اور وہ چوک سارے گزریں گے. یو ٹرن لینا ہے کہیں سے تو وہ پہلے یو ٹرن کے سامنے جا کے گاڑیوں کو روکے گا. یوزلی ان کے پاس پولیس بائکس ہوتے ہیں ود لائٹس آن, تو وہ ہو جاتا ہے. اسی طرح سے پھر ہمارے کارڈوز بھی آپس میں پیک ٹاک کنیکٹڈ ہوتے ہیں, اور کچھ سائنز ہوتے ہیں. آپ لوگ آ وہ سائنز یوز کرتے ہیں یا نہیں, لیکن وہ سائنز اچھا کون چلیں, لیٹ می کوئز انشاءاللہ. اس سائن کا مطلب کیا ہے جی؟ سب اوور بھی نہ دیکھیں. اچھا بائکنگ اس میں نا بیسکلی ہم اس میں چلتے ہیں ایک فارمیشن میں, تو this sign is one straight line, ٹھیک ہے. this sign is parallel. this sign is staggered form میں, کہ ایک رائٹ پہ ایک لیفٹ پہ ہے, پیچھے رائٹ پہ پیچھے لیفٹ پہ, کہ اگلے بائک سے تھوڑا سا گیپ مینٹین بھی ہو جائے اور اگلا بندہ آپ کے لیفٹ سائڈ پہ ہے, ٹھیک ہے. ہیلمٹ کے اوپر اگر ہم ٹیپ کرتے ہیں تو this sign is caution, آگے کوئی اسپیڈ بریکر ہے, کوئی کھڈا ہے, کوئی ٹریفک جیم ہو رہی ہے, ٹھیک ہے. this sign is stop, بالکل stop, اس کا پتہ ہے, ٹھیک ہے. اچھا یہ جو میں نے سب سے پہلے پوچھا تھا نا, اس کا مطلب ہے منڈو, اس کا مطلب ہے دباؤ بھائی کو, ٹھیک ہے. یہ سب سے بہترین سائن ہے, we love this sign, ٹھیک ہے. کیونکہ جب کھلی روڈ آتی ہے اسپیشلی کنونشنل جو ایک ایکسپریس وے ہے یا مری جاتے ہوئے, تو اس میں یہ سائن جو ہے نا اکثر چل رہا ہوتا ہے. تو الحمدللہ یہ جو کمیونٹی اٹ از امیزنگ. اور اس کا جو میں آپ کو بات بتاؤں, بائکنگ میں ایک خاص مزہ ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ نمبر 1, ہمیں نا اپنی بزی اسکیجولز میں تنہائی نہیں ملتی. آل ٹائم بزی آن فون, کبھی فری ہو بھی گئے تو فیس بک انسٹاگرام کھول لیا, آل ٹائم بزی کنزیومنگ کانٹینٹ. بٹ وین یو ٹریولنگ آن بائک, تو آپ نے ہیلمٹ پہنا ہوا ہے, اسپیشلی آپ کے پاس کارڈو یا بیک پیک نہیں ہے, دین یو گیٹ سولیٹیوڈ. تب تنہائی ہے, آپ ہیں, خوبصورت نظارے اور آپ کا رب ہے. آپ سوچتے ہو, اللہ سے باتیں کرتے ہو, اور بڑا کانٹمپلیشن اور سولیٹیوڈ کا ایکسپیرینس ملتا ہے. سولیٹیوڈ انسان کے لیے نا بڑی امیزنگ چیز ہے. وہ کہتے ہیں نا جینیسز لیو ان سولیٹیوڈ. سولیٹیوڈ از دا پلیس ویئر جینیسز لیو. اور اسی لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا جایا کرتے تھے سولیٹیوڈ کو پانے کے لیے. حضرت یونس کو مچھلی کے پیٹ میں ایویں نہیں ڈالا گیا. حضرت موسیٰ نے جو مدین کے لیے ٹریول کیا, اور وہ ایسے نہیں کیا اکیلے. ابراہیم علیہ السلام نے ساری زندگی ہجرت کی گزاری, کبھی مکہ سے عراق جا رہے ہیں, کبھی سیریا جا رہے ہیں اکیلے. سو سولیٹیوڈ سے انسان بڑا سوچتا ہے, غور و فکر تدبر کرتا ہے, اور ایسے بھی خوبصورت نظارے ہو تو اس کا مزہ ہی ہو رہا ہے. اور دوسری بات بائکرز, اس میں مزہ یہ ہے کہ اس میں مس ہیپس تھوڑے ہوتے ہیں. کسی کا ٹائر پنچر ہو گیا تو یو جمپ ٹو ہیلپ دا بردر. آپ کو اپنے سے زیادہ دوسرے کی فکر ہوتی ہے, کیونکہ اگر ایک بھی لڑ گیا تو پورا کاروان رک گیا, یعنی پھر there is nobody who's going. So you take care of the brothers, and اس میں ایڈونچر ہے الحمدللہ, ایک بہت مزے کی چیز ہے. اور یاد رکھیے کافر اور مسلمان کے میں فرق یہ ہوتا ہے, ایک کافر شغل لگاتا ہے, مسلمان بھی شغل لگاتا ہے. لیکن ایک کافر اور مسلمان کے شغل میں فرق یہ ہے کہ کافر کے شغل میں اس ذات کا گریٹیٹیوڈ نہیں ہوتا, شکر نہیں ہوتا, اور ایک مسلمان کے شغل میں اس ذات کا شکر ہوتا ہے. ہمارے شغل میں ہم رک کے نمازیں پڑھتے ہیں, ان کے شغل میں نہیں ہوتا. So we thank Allah subhanahu wa ta'ala for the blessings He has given us. اور اگر کوئی ایسا ٹرپ ہے, بیکاز میں نے ایسے گروپ سے بھی ٹرپ کیے دین سے پہلے, جو بالکل وہ پینے پلانے والے کلچر تھا وہاں پہ, جہاں بریک مار رہے ہیں وہاں پہ ویڈ اسموک کر رہے ہیں, شراب چلتی تھی عام اور یہ سب کا. اس میں there was no spirituality, there was no fun actually. In the end you regret going to that trip. But جب میں دین میں آیا اور ہم نے الحمدللہ ایک نمازیں بھی پڑھی اور اللہ کا ذکر بھی کیا, اور ذکر سے مراد کوئی وہ نہیں ہے جس میں دل کی ضربیں, یہ چیز نہیں ہے. یعنی آپس میں اکٹھے بیٹھ سیٹ کے یہ کہ یار اللہ تعالیٰ کتنا مہربان ہے, وہ یہ ٹریولنگ اللہ نے ہمیں توفیق دی ہے, یہ اللہ کے مخلوق دیکھو, اللہ کی خلقت پہ غور و فکر کرنا.
اس کی ایک عجیب سی لذت اور اسپرچولیٹی ہوتی ہے. اور الحمدللہ آئی واز گلیڈ ٹو سی کہ آپ میں سے اکثر ماشاءاللہ گیئرز پہن کے چلا رہے تھے. ہمارے بائکنگ کمیونٹی میں کہا جاتا ہے ڈریس فار دا سلائڈ ناٹ دا رائڈ. وی ہیو ٹو ڈریس فار دا سلائڈ ناٹ دا رائڈ. ہم نے رائڈ کے لیے ڈریس نہیں کرنا, ہم نے سلائڈ کے لیے ڈریس کرنا ہے, ٹھیک ہے. سو آلویز بی پریپیئرڈ فار دا ورسٹ, ٹھیک ہے. تو یہ کچھ بیسک ٹپس انشاءاللہ. سو ڈو ناٹ کمپرومائز آن یور سیفٹی. میں نے اپنے بہت, یہ میری جگہ چھلی ہوئی ہے, میری اسکن یہاں پہ نا ویوی ہے, یہ دونوں ہاتھوں کی یہ چیز گھٹنے, بیکاز ایک زمانے میں ہم گارڈز, ایلبو گارڈز, نی گارڈ نہیں پہنتے تھے. تو اس سے بڑا, میں کتنے لوگوں کو جانتا ہوں, بلکہ میرے جاننے والے بائک پہ نکلے, یہ مین ایکسپریس وے پہ تھے, یو ٹرن لے رہے تھے. تو یو ٹرن جب لینے لگے تو سامنے دیکھا کوئی نہیں آ رہا, انہوں نے بائک چلا دی. تو وہ وہاں سے نا کوئی ایک 125 پہ بندہ آ رہا تھا تیز, لیکن اس کی ہیڈ لائٹ آف تھی. ان کو زور سے وہ لگے, اور انہوں نے انفارچونیٹلی ہیلمٹ پہنا ہوا تھا, بٹ اس کی جو اسٹرپ تھی نا اسے بند نہیں کیا ہوا تھا, اور وہ زور سے لگے, فٹ پاتھ پہ ان کا سر لگا, اور وہ آج تک کومے میں ہے. تقریباً 2009 یا 10 میں یہ ایکسیڈنٹ ہوا تھا. سو اگر ہیلمٹ یا وہ چیز پراپر نہیں ہے, امیجن وہ ہیلمٹ ہوتا تو سر بچ جاتا آج, نہ لگتا. خیر اللہ تعالیٰ کی تقدیر ہے. لیکن دا پوائنٹ از, میری جو لائف ہے نا, میری لائف وہ چینج بھی بائکس کی وجہ سے ہوئی.